السلام علیکم۔ میرے والدین کی یہ حسرت تھی کہ اللہ ایک بیٹا بھی دے دیتا تو بڑھاپے میں کوئی ان کا دکھ بانٹنے والا ہوتا۔ خدا نے ان کی یہ آرزو پوری کر دی اور ادھیڑ عمری میں بیٹا دے دیا، جس کا نام انہوں نے عمر حیات رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ بڑھاپا محفوظ ہو گیا ہے، مگر سب کچھ ہی الٹ ہو گیا۔ عمر حیات کے آنے سے گھر میں اجالے کی بجائے اندھیرا ہو گیا۔ میری ماں نے اس لاڈلے کو بہت پیار دیا۔ ابا بھی اسے کچھ نہیں کہتے، یوں وہ بچپن سے ہی ضدی ہو گیا تھا۔ 12 سال کی عمر میں اسکول سے بھاگ نکلا، محلے کے 2 آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا جو عمر میں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے اس بھولے بھالے بچے کو ٹریک کر لیا۔ ابا کو فکر لاحق ہو گئی اور وہ بیٹے پر سختی کرنے لگے، مگر ماں آڑے آ جاتی اور عمر حیات کو ہمیشہ بچا لیتی۔ والد سمجھاتے تو جھگڑنے لگتی۔ اللہ نے منتوں مرادوں سے یہ نعمت دی ہے اور تم بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماں کی ناعاقبت اندیشی سے بچے کا کھانا خراب ہو گیا۔ عمر حیات 17 سال کا تھا تو والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کو 2 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ اس کو جیل ہو گئی۔ ایک رات کسی جوئے کے اڈے پر پولیس کا چھاپا پڑا، میرا بھائی بھی وہاں موجود تھا۔ یوں وہ حوالات چلا گیا۔ 3 دن تک خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ اماں فکر میں ہلکان تھی کہ نہ جانے اس پر کیا بیتے گی، جو گھر کا راستہ بھول گیا۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ محلے کا ایک شریف آدمی تھا جو ابا مرحوم کا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ تمہارا لڑکا حوالات میں ہے، کچھ آوارہ لڑکوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ اماں نے تو کلیجہ تھام لیا۔ آپ ہی کسی طور پر عمر کو رہا کرانے کی کچھ تدبیر کرو۔ بہن جی، یہ کام میرے پاس کا نہیں، آپ اکبر صاحب کے پاس جاؤ، وہ محلے کے صاحب حیثیت آدمی ہیں اور تمہارے مرحوم شوہر کا احترام بھی کرتے تھے، وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اماں کا تو سکون جاتا رہا۔ سر پر برقع ڈال کر اکبر صاحب کے گھر چلی گئیں، لیکن وہ اس دن کسی کام سے کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ آنسو پونچھتی گھر آ گئیں۔ 3 دن بعد اکبر صاحب کی بیگم نے ملازم لڑکی کو بھجوا کر کہلوایا کہ آ کر بات کر لو۔ اماں پھر بھاگ گئیں۔ اکبر صاحب نے بات سنی، تسلی دی اور تھانے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ FIR کر چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی، مگر پولیس نے مزید تفتیش کی تو اور بھی کئی راز کھلے۔ چھوٹی موٹی چوریاں بھی میرے بھائی کے کھاتے میں تھیں اور کئی دیگر غلط سلط کاموں میں بھی یہ لوگ ملوث تھے۔ اکبر صاحب کا اثر و رسوخ کام نہ آیا اور میرے بھائی کو جیل ہو گئی۔ ابا کی قبر کی مٹی گیلی تھی کہ یہ آفت آ پڑی۔ اس کے بعد حالات مزید خراب سے خراب ہو گئے۔ گھر میں ابا ہی کمانے والے تھے۔ میں نے FA کر لیا تھا۔ امی نے اکبر صاحب کی بیوی سے کہا، بیٹا تو جیل چلا گیا، اگر آپ صبور کی کہیں نوکری لگوا دیں تو ہمارا چولہا جلتا رہے گا۔ اس بیچاری نے شوہر کی منت کی تو انہوں نے اپنے ایک دوست رمضان صاحب کے نام سفارشی خط لکھ کر دیا۔ کہا کہ بچی سے کہو ان کے پاس چلی جائے، یہ میرے دوست ہیں، امید ہے میری بات نہیں ڈالیں گے۔ اماں نے خط لا کر مجھے دیا اور میں اگلے دن ہی گھر سے نکل پڑی۔ میں 2 بجے تک ان کے آفس پہنچ گئی۔ یہ والد کی وفات کے بعد میرا گھر سے پہلا قدم تھا۔ آفس بہت شاندار تھا۔ سفارشی خط میں نے چپڑاسی کے ہاتھ رمضان صاحب کو بھجوایا۔ چند منٹ بعد چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ صاحب نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں ان کے کمرے میں پہنچی تو انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہا کہ بیٹھ جائیں۔ میں ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور سہمی ہوئی تھی۔ انہوں نے میری اسناد پر سرسری نظر ڈالی اور پھر کسی صاحب کو بلایا۔ وہ بھی 2 منٹ میں حاضر ہو گئے۔ کہا کہ ان کے لیے لیٹر ٹائپ کر دو اور کمرہ بتا دو۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، تمہیں احمد صاحب کام سمجھا دیں گے، چلو آج سے جوائن کر لو۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی ملازمت مل جائے گی۔ اپنی خوش قسمتی پر میں حیران تھی۔ احمد صاحب نے مجھے کمرہ دکھایا اور کہا، فی الحال آپ کا کام فائلوں کو درست کر کے رکھنا ہے۔ میں نے کام سمجھ لیا۔ چاہو تو آج 2 بجے جا سکتی ہیں، لیکن کل 4 بجے تک ڈیوٹی دینا ہوگی۔ جی سر، میں نے تو الفاظ کہے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد بھی چپڑاسی میرے لیے چائے لے کر آ گیا۔ کہنے لگا،
میرا نام ارمان خان ہے، میں یہاں 5 سال سے ہوں۔ صاحب بہت اچھے مہربان آدمی ہیں، مگر لاپرواہی پسند نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد احمد صاحب میرے کمرے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں تقرر نامہ تھا، میرے حوالے کیا اور بولے کہ پڑھ کر 2 بجے تک سائن کر دوں۔ جاتے ہی میں نے سرسری نظر ڈالی لیٹر پر تو تنخواہ توقع سے بڑھ کر تھی۔ میں نے اسی وقت سائن کر دیے، بہت خوش تھی اور گھر آ گئی۔ امی کو فکر مند پایا، بولی صبح گئی دوپہر کو آ رہی ہوں، اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے کہا مجھے ملازمت مل گئی۔ امی نے کہا خدا کا شکر ہے، چلو کوئی کام تو سیدھا ہوا۔ میں نے امی کے گلے میں باہیں ڈال دی، وہ خوش تھیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ ان کی اس خوشی میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ شاید انہیں اپنا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ گھر میں صرف ہم خواتین تھیں۔ لے دے کر اکبر صاحب تھے، جو 2 ماہ بعد عمر سے ملاقات کے لیے کبھی کبھار اپنے ڈرائیور یا کسی اہلکار کو بھیج دیا کرتے، خود وہ بہت کم جاتے تھے۔ البتہ جیلر سے فون پر عمر کے بارے میں رابطے میں تھے۔ جب میں نے ڈیوٹی سنبھال لی، کمپنی کے مالک کی عنایتیں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سوچتی تھی کیا مالک اس قدر مہربان اور اچھے ہو سکتے ہیں۔ ایک دن وہ آفس میں معائنے پر آئے، میں کام میں گم تھی۔ 2 منٹ کمرے میں ٹھہرے اور چلے گئے۔ ان کے ساتھ احمد صاحب بھی تھے۔ واپس جانے کے بعد انہوں نے مجھے بلایا۔ میں سمجھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے پیش ہو گئی۔ وہ تنہا بیٹھے تھے۔ پوچھا مس صبور، کام میں کوئی مشکل تو نہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، کام بالکل آسان ہے۔ کہنے لگے دراصل اکبر میرا اچھا دوست ہے، میں نے ان کی سفارش پر تمہیں رکھا ہے، اسی لیے چاہتا ہوں تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ فی الحال یہ کام دیا ہے، بعد میں کوئی دوسرا کام دے دوں گا تاکہ تمہاری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے۔ مجھے لگا وہ تسلی دے رہے ہیں تاکہ میرا حوصلہ بڑھ جائے۔ میں نے ان کی باتوں کو شفقت پر محمول کیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے پھر مجھے بلایا۔ مس صبور، میں آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر پوسٹ نکال چکا ہوں۔ اپنے کمرے سے ملحقہ حصے کی جانب اشارہ کیا۔ آج سے آپ یہاں بیٹھیں گی، احمد صاحب آپ کو کام سکھا دیں گے، آپ میری پرسنل سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گی۔ مجھے ان کی یہ عنایت پسند نہ آئی، سوچا یہاں ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہوں گی۔ بے شک درمیان میں شیشے لگے تھے، لیکن اس طرح وہ جب چاہتے مجھے دیکھ سکتے تھے۔ میں نے خود کو بہت انکمفرٹیبل محسوس کیا، مگر دل کی کیفیت کو ظاہر نہ ہونے دیا، کیونکہ مجھے نوکری تو کرنا ہی تھی۔ ایک روز رمضان صاحب اپنا نیا پروجیکٹ دکھانے کے بہانے مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہنے لگے مس صبور، آپ یہاں چند منٹ بیٹھیں، مجھے ایک ضروری فائل لینی تھی تو یہاں آنا پڑا، بس ابھی چلتے ہیں، تب تک چائے کا ایک کپ انجوائے کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک فائل تھامے بلا تکلف میرے پاس صوفے پر بیٹھ کر کہنے لگے کہ آپ نے میرا گھر دیکھا، کتنا سونا سونا اور خالی ہے۔ میری بیگم وفات پا چکی ہیں، ایک بیٹا ہے، اسے میں نے کراچی کی ایک بہت ہی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیا ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، برا مت ماننا، میں تنہا زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہارے حالات بھی مجھے اکبر صاحب کی زبانی معلوم ہو چکے ہیں۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مجھے ایک دم شوق لگا، کیونکہ وہ میرے والد صاحب کے برابر تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اچانک ایسی بات کہہ دیں گے۔ میں 19 سال کی تھی اور وہ 40 سے 2-3 سال اوپر ہی ہوں گے۔ اس وقت کچھ کہنا مناسب نہ تھا، کیونکہ میں ان کے گھر پر اکیلی تھی۔ بے شک ملازم موجود تھے، تاہم ایسی صورتحال میں دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ ان سے تمیز سے بات کروں۔ میں نے کہا کہ اس معاملے پر والدہ کے بغیر بات نہیں کر سکتی، ان سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گی۔ بولے ٹھیک ہے۔ ان سے شادی کسی طور پر مجھے منظور نہ تھی۔ اگلے دن ڈاک سے استعفیٰ ارسال کر دیا۔ یوں یہ ملازمت چھوٹ گئی۔ سوچتی تھی کہ اگر درمیان میں اکبر صاحب کا حوالہ نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ رمضان صاحب کوئی اور بات کر جاتے۔ والدہ کو بتا دیا کہ باس مجھ سے شادی کے آرزومند ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں والد کی طرح ایک شفیق ہستی سمجھا تھا، اب ان کا سامنا کرنا محال ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، مجھے تمہاری خوشی سے عزیز کچھ نہیں، رزق کہیں اور سے مل جائے گا۔ میں نے اپنی مشکل کا ایک اور سہیلی سے تذکرہ کیا۔ اس نے بتایا میری والدہ کے ایک عزیز کو اپنے بچوں کے لیے ایک استانی درکار ہے،
पैसे वाले लोग हैं, माकूल पैसे अदा करेंगे, मगर उनके घर जाकर 3 घंटे ट्यूशन देना होगी और आमदोरफ्त का बंदोबस्त भी खुद करना होगा। वो आने जाने का किराया भी अलबत्ता दे देंगे। मैं ये ट्यूशन करने पर तैयार हूँ। कुछ ना होने से कुछ हाथ आना बेहतर है, क्योंकि वालिदा और छोटी बहन तो घर चलाने के लायक ना थे। अब मैंने नौकरी भी छोड़ दी है। अगले दिन वो मुझे रिश्ते के मामू के घर ले गईं। वो अच्छी ट्यूशन दे रहे थे। शाम के वक़्त पढ़ाना था, क्योंकि सुबह के वक़्त बच्चे स्कूल जाते थे। मैंने कबूल कर लिया। जहाँ उनका घर था वहाँ नज़दीक ही बस स्टैंड था। इस सहूलत को गनीमत जाना कि फ़िलहाल आमदनी का कोई ज़रिया तो निकल आया। खातून खाना से बातचीत हो गई। अगले दिन से मैं ट्यूशन पढ़ाने चली गई। एक दिन ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही थी कि मुझे अपने मोहल्ले का एक नौजवान आकिब नज़र आ गया। वो मोटरसाइकिल पर था और मैं बस के इंतज़ार में खड़ी थी। वो गालिबन दफ्तर से अपने घर जा रहा था। ये मगरिब का वक़्त था। आकिब ने मुझे देखा तो मोटरसाइकिल करीब रोकी और पूछा, क्या घर जाने को यहाँ खड़ी हो? मैंने जवाब दिया, हाँ। कहने लगा, आ जाओ, इस तरफ कुछ हंगामा हो गया है, शायद बसों की हड़ताल है। तुम कब तक खड़ी रहोगी? अंधेरा होने लगा है, मेरे साथ चलो। वो मोहल्ले का शरीफ लड़का था। मेरी वालिदा की उसकी वालिदा से दोस्ती थी, लिहाजा मैं उसके साथ बैठ गई। उसने मुझे घर के करीब उतार दिया। अम्मी को बताया कि ये मामला हुआ। वालिदा ने कहा, बेटी, कुछ दिन पहले उसकी माँ ने आकिब के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मैंने अभी सोच विचार में थी कि तुमने ये बात बता दी। चलो फिर ये भी बता दो कि अगर मैं आकिब की माँ को तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कह दूँ तो तुम्हें एतराज़ तो नहीं? मुझे आकिब अच्छा लगा था, लिहाजा अम्मा से कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं आपकी पसंद पर राज़ी हूँ, मगर उनसे पूछ लें क्या वो उमर भाई की रिहाई तक हमें ये मोहलत देंगे, क्योंकि मैं उनके आने तक घर से नहीं जा सकती। अम्मी ने कहा कि वो ये मोहलत देने को भी तैयार हैं। शादी की तैयारी के लिए उनको भी 1 साल चाहिए। वालिदा की इस बात से मेरे दिल को सुकून हो गया। 2 दिन बाद ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी कि आकिब फिर आ गया। कहा कि ये सुनसान सा इलाका है, तुम्हें सड़क तक आते हुए 10 मिनट लग जाते हैं। बस के इंतज़ार में खड़ी रहोगी तो रात हो जाएगी। यही सोचकर मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वालिदा मुझे रिश्ते का बता चुकी थी, समझ चुकी थी कि आकिब की भी यही मर्ज़ी है, इसीलिए लेने आ गया। अंधेरा बढ़ रहा था, सर्दियों के दिन थे। मैंने आफियत जानी कि आकिब के साथ ही चली जाऊं। मुझे भी चंद मिनट का रास्ता बहुत खुलता था। रास्ते में आकिब ने बताया कि अम्मी तुम्हें बहू बनाने का इरादा रखती हैं। मुझे ये बात बताई तो सोचा क्यों ना मैं रोज़ लेने आ जाऊं। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो ठीक है। आकिब, मुझे क्यों एतराज़ होगा? वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है यहाँ। खैर, अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि एक गाड़ी हमारे सामने से आती दिखाई दी, जिसकी लाइटें हम दोनों पर पड़ी तो आकिब ने मोटरसाइकिल दाएं तरफ कर ली। तेज़ रोशनी की वजह से बस इस कदर देख पाई कि ये गाड़ी उसी घर की थी जिस घर में ट्यूशन देने जाती थी। कौन चला रहा था ये देख नहीं पाई। खैर, आकिब रोज़ मुझे मगरिब के वक़्त लेने आने लगा। एक रोज़ अम्मी ने कहा, बेटी, तुम्हारा भाई जेल से आ रहा है, अब तुम ज़रा ध्यान रखा करो, ऐसा ना हो कि किसी दिन वो देख ले और कोई फसाद डाल दे। बेहतर है कि ट्यूशन छोड़ दो। मैंने कहा, अम्मा, छोड़ दूँगी, भाई को घर तो आने दो, वो आते ही कमाने तो नहीं लगेगा, हम खाएंगे कहाँ से? क्या अपने घर का खर्चा भी आकिब की माँ से मांगेंगे? खुदा ना करे, कैसी बातें करती हो। मैंने तो वैसे ही कहा था कि उमर का मिजाज जानती हूँ। माँ का खदशा भी सही था, क्योंकि उमर इंसान नहीं हैवान बनकर आया था। अब तो नशा भी करने लगा था। वो बहुत बेहिस हो गया था। अम्मा ने सोचा था बेटा आ जाएगा तो सबसे पहले घर की बदहाली को महसूस करेगा, कमाने की तरफ ध्यान करेगा, मगर ऐसा ना हुआ और मुझे मजबूरन पढ़ाना पड़ा। एक रोज़ मैं पढ़ाने गई। बच्चे और माँ बाप घर पर नहीं थे। बच्चों का चचा मौजूद था। वापस जाने लगी तो उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। कहने लगा, ज़रा देर को दम तो ले लो, दूर से आई हो, ऐसी भी क्या जल्दी? भाभी और बच्चे आने ही वाले हैं। मैंने कहा, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाना है, उनका इंतज़ार नहीं करना। बड़ी शरीफ बनती हो। ये तो बताओ, उस दिन सड़क किनारे अंधेरे में तुम किसके साथ बाइक पर थी?
ان کی یہ بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اس بات سے آپ کا کیا سروکار؟ خیر میں نے بھی اسے بتا دیا کہ وہ میرا منگیتر تھا، اور یہ کہہ کر میں جلدی سے گھر سے نکل آئی۔ پتہ نہیں عاقب اس وقت مجھے لینے کیسے آ گیا تھا۔ میں اس کے بائک پر بیٹھ گئی، مگر راستے میں ہمیں ایک آدمی نے روک لیا۔ وہ عاقب سے مخاطب ہوا، اوئے یہ کیا تیری بہن ہے کہ سرِ راہ اس کو اچک لیا ہے؟ میری بہن نہیں ہے، شاید تیری ہو، عاقب نے غصے سے جواب دیا۔ اس جگہ گھنے درختوں کی وجہ سے اندھیرا سا ہو گیا تھا، اسٹریٹ لائٹ بھی آف تھی۔ میں نے چہرے پر نقاب کر لیا تھا۔ جس نے موٹر سائیکل روکی وہ مجھے پہچان نہ سکا، لیکن میں اس کی آواز سے پہچان گئی کہ یہ میرا بھائی عمر ہے۔ اسی دم اسٹریٹ لائٹ آن ہو گئی، روشنی ہو گئی تو میں نے نقاب الٹ دیا۔ دو غنڈے عاقب سے الجھ رہے تھے۔ عمر نے مجھے بازو سے پکڑا، اس کا علاقہ مجھے گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے جانے کا تھا۔ نقاب الٹنے سے میری صورت پر روشنی پڑ گئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تو حیران ہو گیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی تھی اس وقت؟ اور وہ لڑکا کدھر لے جا رہا تھا تمہیں؟ میں نے کہا یہ عاقب ہے، خدا نے مجھے ان گنڈوں سے بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور تم میرے سگے بھائی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا سمجھ کر میری طرف پڑے تھے اپنی بہن کو گنڈوں کے حوالے کرنے کے لیے؟ یہ الفاظ عاقب پر انگاروں کی طرح پڑے۔ اس نے مجھے ایک زور کا تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، بے شرم لڑکی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ رات کے اس پہر غیر لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر آ رہی تھی۔ ادھر عمر کی گرفت میں میرا بازو تھا، ادھر دو گنڈے عاقب کو پیٹ رہے تھے۔ جب اس کے چہرے سے خون بہنے لگا وہ اسے چھوڑ کر ہماری طرف آئے۔ ہاں بھائی، شکار آ گیا؟ بکواس بند کرو عمر گرایا، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے انہیں ڈپٹ کر کہا۔ وہ حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، ابے کیا ہو گیا ہے اسے؟ ہاں تو بہن ہے میری۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ مجھے گھر لے آیا۔ ادھر آ کر وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، چھری اٹھانے کے لیے باورچی خانے کی طرف دوڑا کہ آج تو میں اس کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ ماں سمجھ گئی کہ عاقب کے ساتھ مجھے موٹر سائیکل پر عمر نے دیکھ لیا تھا۔ جس بات کا انہیں ڈر تھا وہی ہو گیا۔ میں نے منگنی کر دی ہے اس کی۔ عاقب منگیتر ہے صبور کا، ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے یہ بیچاری، ہمارا پیٹ پالنے جاتی ہے۔ کچھ ہوش کرو، اماں سر پیٹنے لگی۔ بھائی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر میں تو ڈر کے کمرے میں جا گھسی، اندر سے کنڈی لگا لی۔ عمر امی سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ جب وہ دونوں گنڈے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تو عاقب کے پاس قریبی بنگلے سے نکل کر ایک شخص آیا۔ وہ اپنی بلائی منزل سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے گھر تک پہنچایا۔ بھائی اپنے دروازے کی دہلیز پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ماں نے اسے بتا دیا کہ یہ ہمارے پڑوسی تمہارے جیل جانے کے بعد سامنے والے گھر میں آئے ہیں۔ اس لڑکے کی ماں نے صبور کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو میں نے منگنی کر دی۔ صبور اب عاقب کی منگیتر ہے۔ تو جیل میں بیٹھا تھا، کون لینے جاتا اسے؟ میں ہی لینے کے لیے بھیجتی ہوں عاقب کو۔ ماں کی ان باتوں پر عمر کب کان دھرنے والا تھا۔ عاقب کو دیکھتے ہی اس نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا۔ وہ بیچارہ نہتا کیا مقابلہ کرتا، زخمی تو پہلے سے تھا۔ اچانک حملے کی تاب نہ لا کر گر پڑا۔ یوں میرا بے حس بھائی، جس کو یہ غیرت نہ تھی کہ کما کر کھلاتا، نام نہاد غیرت کی وجہ سے ایک نیک ارادہ رکھنے والے لڑکے کا قاتل بن گیا اور لمبی مدت کے لیے جیل چلا گیا۔ میرا گھر بسانے، سکون سے زندگی گزارنے کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا۔ بالآخر میں ایک نرس بن گئی، باقی زندگی مریضوں کی دیکھ بھال میں کٹ گئی، یہاں تک کہ جب بھائی سزا کاٹ کر آیا تو ماں مر چکی تھی۔ چھوٹی بہن کی میں نے شادی کر دی۔ عمر جیل سے ایسا مرض لگا کر نکلا تھا کہ 1 سال بھی جی نہ پایا۔ اس کو ہسپتال میں داخل کرا دیا، مگر اس کا مرض لا علاج تھا۔ بالآخر میرے اکلوتے بھائی نے میرے ہی ہاتھوں میں دم دے دیا۔ حالانکہ وہ میرے خوابوں کا قاتل تھا، مگر اس کے مرنے پر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اب میں اکیلی جینے پر مجبور تھی، نوکری کرتی رہی، یہاں تک کہ بڑھاپے نے آ لیا۔ شکر کہ سرکاری ہسپتال میں نوکری ملی تھی، آج پینشن ہی میرا سب کچھ ہے۔ 2 وقت کی روٹی بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے مل جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔